علاقے کا ذی اثر طبقہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس لیے مختصر سی کچھ بات دینی مدارس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر رخصت ہونے کا ارادہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے اس ملک عزیز اور وطن عزیز سے مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا تو یہاں کے جو اہل اللہ اور یہاں کے جو صاحب دل اور یہاں کا درد رکھنے والا طبقہ کہ یہ پورے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو اور ان کے دین کی حفاظت کیسے ہو اور اسی طرح ان کی جو ہے تشخص کی حفاظت کیسے ہو، تو وہ اہل اللہ نے کافی غور و فکر کے بعد اور کافی سوچ کے بعد ان کے دلوں پر جو بات کھلی ہے وہ یہ کھلی کہ جب تک اس وطن عزیز میں اور جب تک اس ملک میں یہ دینی مدارس کا جال نہیں پھیلایا جائے گا، مسلمانوں کے ایمان کی، ان کے عقائد کی، ان کے تشخص کی، ان کے اعمال کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے پورے ملک میں مدارس کا جال پھیلا کر امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کی ہے اور ان کے اعمال کی حفاظت کی ہے، اور یہی وجہ تھی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور استاذ الاساتذہ اور لاکھوں علماء کے استاد جب مالٹا کی جیل میں 4.25 سال وقت گزار کر پہلی مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں طلباء اور اساتذہ کے سامنے خطاب کیا تو پورے طلباء اور پورے اساتذہ ان کی جانب متوجہ ہو گئے کہ یہ علماء کے استاد یہ 4.25 سال مالٹا کی جیل میں آنے کے بعد کیا خطاب کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں اس وقت جو خطاب کیا کہ اے لوگوں، میں 4.25 سال مالٹا کی جیل میں امت مسلمہ کی زبوحالی پر بہت غور کیا اور بہت میں نے فکر کی کہ یہ امت کیوں زبوحالی کا شکار ہے، یہ امت کیوں انحطاط کا شکار ہے۔ میں نے بہت غور کیا، 4.25 سال مالٹا کی جیل میں غور فکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے میرے اوپر 2 چیزوں کو کھولا ہے کہ یہ امت جو زبوحالی کا شکار ہے، سب سے پہلی چیز ہے قرآن کریم سے اس امت کی دوری ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنا اس امت کی ذمہ داری تھی، اور امت نے اس ذمہ داری سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھا، اور اس کی وجہ سے یہ امت زبوحالی کا شکار ہو گئی۔ اسی وقت شیخ الہند اور لاکھوں علماء کے استاد نے اسی مجمع کے سامنے اس بات کا عزم کیا کہ میں اپنی بقیہ پوری زندگی قرآن کریم کی اشاعت میں صرف کر دوں گا۔ چنانچہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنی بقیہ پوری زندگی قرآن کریم کی اشاعت میں اور اس کی حفاظت میں اور اس کی اشاعت میں پوری زندگی صرف کر دی۔ تو میرے بھائیوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے امت کی زبوحالی کی پہلی وجہ امت کے قرآن پاک سے دوری بتایا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز فرمایا
امت کا آپس کا اختلاف، اس امت کو بانٹنے کے لیے، اس امت میں تفرقے پیدا کرنے کے لیے، اس امت کو دین سے دور کرنے کے لیے ایسی ایسی تدبیریں کی گئی اور ایسے ایسے حربے استعمال کیے گئے. الامان والحفیظ، اگر یہ حربے، یہ تدبیریں اور یہ انداز کسی دوسری قوم پہ ہوتا تو اس قوم کا جو ہے دنیا سے خاتمہ ہو جاتا تھا، اس قوم کا دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا تھا. لیکن اللہ پاک نے چونکہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں میں مختصر انداز میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو دین سے دور کرنے کے لیے ایسی ایسی تدبیریں کی گئی کہ الامان والحفیظ. اس لیے میں ایک بات آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کی جا رہی ہیں. اس وجہ سے یورپ کے دانشور اور یورپ کے وہ عقل مند اور وہ یورپ کے جو ہے جو اپنے آپ کو جو ہے ذہین ترین سمجھتے ہیں، وہ پورے جمع ہوتے ہیں عقلاء اور دانشور کہ اس امت کو دین سے کیسے دور کیا جائے. تو میرے بھائیوں، وہ لوگ میٹنگ کر کر، مشورے کر کر، پلاننگ کر کر پہلی تجویز یہ پاس کرتے ہیں کہ ان کے اندر حرام غذاؤں کو عام کر دو، حرام غذا کو عام کر دو، یہ خود بخود دین سے دور ہو جائیں گے. اور دوسری تجویز یہ پاس کرتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو بے پردہ کر دو. تیسری تجویز یہ پاس کرتے ہیں کہ ان کے جو دینی رہنما ہیں ان کا آپس میں جو ہے انتشار پیدا کر دو، اختلاف پیدا کر دو. تو میرے بھائیوں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کرنے سے یہ امت، یہ قوم دین سے دور کیسے ہو جائے گی؟ تو بڑی عجیب ان کی فکر ہے. حرام غذا عام کرو، اس لیے کہ جب پیٹ میں حرام غذا جائے گی تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اور اللہ سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا. عورتوں کو بے پردہ کر دو، اس لیے کہ جب ایک عورت بے پردہ ہوتی ہے اور بے پردہ سڑک پر نکلتی ہے تو وہ ہزاروں لوگوں کو گنہگار کرتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز، ان کے دینی رہنما اور علماء اور دین کی خدمت کرنے والوں کے اندر اختلافات پیدا کر دو تاکہ یہ دین کا کام کر ہی نہ سکے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک دینی مدرسے کا جلسہ ہے اور ماشاءاللہ آپ حضرات کافی دیر سے سن بھی رہے ہیں اور بھی علماء کرام ہیں. ملتی ہے اور ان کو پاور ملتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں دین کے کام کو زندہ کرتے ہیں، دین کا کام کا احیاء کرتے ہیں. اس لیے دینی مدارس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ان سے کیا ہوگا؟ ان سے کیا دنیا میں انقلاب آئے گا؟ ان سے دنیا میں کیا دین زندہ ہوگا؟ تو اس لیے یہ چونکہ علاقے کے ذی اثر طبقہ ہے، ان مدارس کے پڑھنے والے بچوں سے دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، دین کا کام کیسے ہوتا ہے، آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں. ایک معصوم سا 6 سالہ بچہ وہ دلی کے اطراف کے علاقے میں مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے. ایک عیسائی پادری آیا اور آ کر اپنے پورے مجمع کو جوڑا اور جوڑ کر چیلنج کرنے لگا. چیلنج یہ کرنے لگا
کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے. وہ قرآن کریم کی آیت پڑھا. آیت کیا پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے کل تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا، تمہارے ساتھ کیا حالت پیش آئے گی، وہ کوئی نہیں جانتا ہے. کل آدمی زندہ رہے گا یا مر جائے گا، کل آدمی کیا کام کرے گا، کیا حادثہ پیش آئے گا، کچھ نہیں معلوم. قرآن یہ کہتا ہے. تو وہ عیسائی پادری آ کر اپنے مجمع میں یہ دعویٰ کرنے لگا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کل تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا وہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میں 6 ماہ بعد کیا بات ہونے والی ہے، کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، میں بتا دوں گا. تو میرے بھائیوں، اس علاقے کے بڑے بڑے لوگ اس عیسائی پادری کا جواب دینے سے عاجز ہو گئے، حیران رہ گئے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے. وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد کیا حالت پیش آنے والی ہے، کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، وہ بتانے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اب کیا جواب دے؟ بڑے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، ذی علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سک رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رکھیے، ایک مدرسے کا 6 سالہ بچہ اٹھ کر مجمع کو چیرتے ہوئے اس عیسائی پادری کے سامنے جا کر اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہتا ہے پادری صاحب، آپ کا 6 مہینے کا دعویٰ تو بازوک رکھیے اور 6 ہفتے کا دعویٰ بازوک رکھیے، 6 گھنٹے کا دعویٰ بازوک رکھیے، 6 منٹ کا دعویٰ بازوک رکھیے. آپ صرف 1 سیکنڈ کی بات بتائیے. بولا کیا بتاؤں؟ کہا میرے ہاتھ میں یہ پتھر نظر آ رہا ہے کہ ہاں نظر آ رہا ہے. آپ 1 سیکنڈ کی بات مجھے بتائیے کہ اس پتھر سے میں آپ کو ماروں گا یا نہیں ماروں گا. تو میرے بھائیوں، وہ عیسائی پادری جو ببانگے دہل چیلنج کر رہا تھا اور اچھے اچھے بڑے عقل مندوں کو حیران کر رہا تھا، ایک مدرسے کا 6 سالہ بچہ وہ عیسائی پادری کے چیلنج کو قبول کیا اور یہ کہا کہ 1 سیکنڈ کی بات بتاؤ، یہ میرے ہاتھ کا پتھر ہے، میں اس پتھر سے آپ کو ماروں گا یا نہیں ماروں گا. تو میرے بھائیوں، اس 6 سالہ بچے کے چیلنج کی بنا پر وہ عیسائی پادری اسٹیج پر جو بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر ہوائیں چلنے لگی اور وہ ہکا بکا رہ گیا. اگر میں اس کو یہ جواب دیتا ہوں کہ تو نہیں مارے گا تو وہ اٹھا کر فوری مار دے گا، اور اگر میں اس کو یہ جواب دیتا ہوں کہ تو مارے گا تو وہ اپنے ہاتھ کو روک لے گا. تو میرے بھائیوں، پورے مجمع کے سامنے وہ شرمندہ ہو کر، رسوا ہو کر اسٹیج سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. تو اس لیے یہ مدارس کے طلباء کل اللہ پاک ان سے دین کی حفاظت کا کیا کام لیں گے، دین کی خدمت کا کیا کام لیں گے، آج ہم نہیں جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس ادارے سے خوب جو ہے دین کا کام لے، پورے علاقے کو سیراب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.